آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے قرابت داروں میں، ریلیٹیوز میں غیر مسلم تھے، کوئی یہودی تھے دو، ان کو آپ نے کوئی خیرات دی، اور وہ خیرات جو مال جو چیز ان کو دی وہ ان کے پاس رہی، وہ 30,000 درہم کی وہ چیز بکی۔ اتنی بڑی سخاوت کی جاتی مستحق غیر مسلم گھرانوں پر۔ اسے بھی امام ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں روایت کیا۔ عمر بن میمون، یہ سب تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں۔ عمر بن شرحبیل روایت کرتے ہیں، اور دیگر تابعین فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین تمام کا عمل یہ تھا کہ جو راہب لوگ ہوتے، یہود و نصارہ کے عبادت گزار، ان کے راہب، ان کے پادری، جن کی زندگی چرچ میں گزرتی، عبادت میں گزرتی، اور وہ کماتے نہ تھے، ان کو جس طرح مسلمان غریبوں کو صدقہ خیرات اور چیریٹی بھیجی جاتی، غیر مسلم راہبوں کو بھی اسی طرح چیریٹی بھیجی جاتی تھی۔ صحابہ کرام بھی بیچتے اور تابعین بھی بیچتے۔ یہ بھی کتاب الاموال امام ابو عبید روایت کرتے ہیں، اور کتاب الخراج میں امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک اسلام نے قانون دیا، یہ بھی کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے اس کو بیان فرمایا کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم رعایا میں سے ضعیف ہو جائے، اولڈ سٹیزن ہو، ریٹائرڈ ہو جائے، جاب لیس ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، ڈس ایبل ہو جائے، اس پر کوئی آفت مصیبت آ جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے، غنی تھا، امیر تھا، کسی وجہ سے ڈیزاسٹر کی وجہ سے غریب ہو جائے، اور لوگ اس کے مذہب کے لوگ مدد کرنے لگیں، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ ان کے اوپر جو سیکیورٹی ٹیکسز ہیں وہ ٹیکس اس غریب پر معاف کر دیا جائے گا، اور نہ صرف ٹیکس کی ایگزیمپشن دے دی جائے گی، بلکہ اسلام کے بیت المال سے پرماننٹ اس کے لیے سوشل بینیفٹ اور انکم سپورٹ جاری کر دی جائے گی۔ ہر مہینے اس کے لیے اعزازیہ دیا جائے گا، اس کے گھر کے اخراجات کے لیے اس کی کفالت کی جائے گی۔ بلازری بیان کرتے ہیں، عظیم مسلم مورخ، فتوح البلدان میں، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مشہور واقعہ ہے، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دمشق کے ایک چرچ کو گرا کر اس کا ایک حصہ مسجد میں شامل کر دیا، ملحقہ مسجد تھی، مسجد میں شامل کر دیا۔ آپ کی خدمت میں خط لکھا گیا، اسلامی سلطنت کے تمام علماء اور فقہاء نے خلیفہ وقت کے عمل کو رد کر دیا اور اس کے خلاف اجتماعی فتویٰ جاری کیا، اور پھر یہ اطلاع عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور آپ نے اطلاع سن کر اس ولید بن عبد الملک گورنر کو حکم بھیجا کہ مسجد کا وہ حصہ جو غیر مسلموں کے چرچ کو گرا کر شامل کیا گیا ہے، مسجد کا وہ حصہ دوبارہ منہدم کر دیا جائے، گرا دیا جائے، اور وہ حصہ دوبارہ چرچ میں شامل کر کے انہیں تعمیر کر کے دوبارہ دیا جائے۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو وہی تحفظ ہے جو مسلمانوں کی ریاست میں مسجد کو تحفظ ہے۔ بلازری ہی فتوح البلدان میں روایت کرتے ہیں کہ جبل لبنان کے باشندوں میں سے ایک غیر مسلم گروہ نے بغاوت کر دی، اور اس کو بھی فتوح البلدان میں بلازری نے لکھا ہے، بغاوت کی، اور صالح بن علی بن عبداللہ اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر کا کمانڈر بن کے آیا۔ اس نے جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے ان کو بھی مار ڈالا، اور باقی لوگوں کو جلا وطن کر دیا جنہوں نے ہتھیار نہ اٹھائے تھے، اور جو بالکل متعلق نہیں تھے اس بغاوت کے ساتھ ان کو وہیں رہنے کی اجازت دی، مگر وہ طبقہ جو بغاوت میں شریک نہ تھے ان کو جلا وطن کر دیا، اس خیال سے اس کو شک تھا شاید یہ بغاوت کے عمل میں شریک نہیں، ممکن ہے سازش میں شریک ہوں۔